السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاسب اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ انشاءاللہ آج ہم الحاسب کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ الحاسب بہت کافی، حساب لینے والا، کافی بلند اور بڑے مرتبے والا اور بڑے شان والا، کفایت کرنے والا، راضی ہونے والا، اور اللہ پاک نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم جتنا اس کا شکر کریں اتنا کم۔ نعمتوں کا ہم پر یعنی نعمتوں کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ کل اسے حساب لیا جائے گا، یعنی کہ یوم حساب پر اس دن یعنی کہ وہ سارے حساب سارے کے سارے یعنی اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ناشکری اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ناشکرانی سے بچے، یعنی اگر اس نے ناشکرانی کی تو اس کے لیے بہت دشواری ہو جائیں گی۔ اس نام کو اور اس کی برکت کو یاد رکھیں کہ وہی کافی ہے، وہی الحاسب ہے۔ بے شک وہ کافی ہے، وہی الحاسب ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اس طریقے سے حساب کتاب لے گا کہ اس کے اعمال کا جب وہ اعمال دیکھیں گا اپنے نیک بندوں کے ساتھ، نیک لوگوں کا حساب نرمی کے ساتھ، اور ناشکرانی والے بندوں کا حساب بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ ظلم اور ناشکری یعنی کسی کے ساتھ اللہ پاک ظلم نہیں کریں گے، اور اس کو ساری طریقے سے یعنی کہ اس کو جتنی نعمتیں دنیا میں ملی اس کے حساب سے اس نے اگر شکر کیا تو اس کا اجر اسے پورا پورا عطا ہوگا۔ اس کا فیصلہ بڑا ہے، اس کا انصاف بڑا ہے، فیصلہ عدل و انصاف پر ہوگا۔ بے شک اور سارے فیصلے مقرر کر دیے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے ایک ایک اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ بے شک اس کے جو فرشتے ہیں وہ نوٹ کیے جا رہے ہیں کہ اعمال لکھ رہے ہیں، صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے رات، ہر اس گھڑی تک جب تک بندہ اپنا کام کرتا ہے۔ انسانوں کو اپنے اعمالوں کے حساب سے ہی دیا جائے گا، نہ کچھ الگ سے اور نہ کچھ کم، نہ کچھ کسی میں کمتری، نہ خود کسی میں زیادہ، اور نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ زیادتی کی جائیں گی۔ اللہ پاک جو بھی انسان کو دے گا وہ اس کے اعمال کے حساب سے ہی عطا کریں گا۔ ہم جو کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں یعنی ہمیشہ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے یہ عطا کی ہے، اس کا ہمیں شکر کرنا ہے، تو شکر والوں کو بڑا پسند فرما لیتا ہے۔ اس کی ساری نعمتیں انسانوں کے لیے شکر والی ہی ہے، صرف ہمیں دیکھنا ہے کہ نہیں اس کی نعمتیں تو بہت بڑی ہیں۔ ہم اپنی نعمتوں کو تراشیں، دیکھیں کہ سب کچھ اس نے دیا ہے، مکمل طور پہ دے دیا ہے، اور پھر ہم اس کا شکر کریں۔ وہی حساب لینے والا ہے، وہی کافی ہے، وہی اللہ پاک ہے، مکمل طور پر جو دینا ہے وہ اس تک پہنچا دے گا۔ یعنی اللہ جب دیتا ہے اپنے بندے کو مکمل دیتا ہے، جو چیز بندے کو چاہیے اگر جو اس کے حق میں ہے وہ اس تک ضرور پہنچ جائیں گی، وہ اس کو ضرور ملیں گی، وہ اس تک ضرور آ جائے گا، اس تک مقرر کر دی جائیں گی۔ اس کا رزق، اس کی ساری چیزیں اس کے جو حصے میں ہیں اللہ اس کے ذمے عطا فرما دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق انسان
کو ایسا پالتا ہے جیسے موت انسان کو۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو بلا حساب عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اعمال کرنے والوں کا بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے، ان میں جنت کے ٹھکانے عطا فرما دیتا ہے۔ جنتی جتنے بھی ہوں گے وہاں مزے سے آرام کر رہے ہوں گے۔ جو دنیا میں نیک اعمال اللہ کے قریب ہوں گے، مکمل اللہ کے حکم کو نبھا رہے ہوں گے، وہی جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ایسا الحسیب ہے کہ ان کی فرما برداری یا ضروریات یا جسمانی ہو، روحانی ہو، اخلاقی ہو، اس کی اخلاقی کے حساب سے اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ طرح طرح کی ضروریاتیں پوری کرنے والا ہے اور تمام بندوں کے لیے یعنی مکمل طریقے سے کافی ہے، وہی الحاسب ہے۔ انسان کو شکر گزاری کرنا چاہیے، وہ شکر گزار کرنے والوں کو پسند فرما رہا ہے، اور پھر اس کی نعمتوں پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ جو ملی اور جو چیز سے ہم دور ہیں، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، اور اللہ ہے جو کافی ہے، وہ دینے پر بھی کافی ہے اور وہی دیتا ہے۔ حساب لینے والا بھی وہی ہے، اکیلا ہے، سنبھالنے والا بھی وہی ہے، مکمل طور پر وہی کافی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے ذات میں اتنا پاک ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہی اس کو یعنی کہ اس کے خزانے کو جانتا ہے، اور اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اس کے خزانوں میں سے جو انسانی مخلوق کو ملتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بے شک اللہ کے خزانے میں سے اگر کچھ ملے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہرگز نہیں۔ مشکل سے مشکل حالت میں بھی انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے، اللہ پاک ہی ہے جو دیتا ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ بندے کو ہمیشہ ساری بھلائی اور ساری نعمتوں سے وہ آگے رکھتا ہے۔ تشریح: بہترین ذکر لا الہ الا اللہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اظہار ہے، اور سب سے بہترین دعا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قبول کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الغفر فی النعی واعوذ بک من الفقر فی الشیب واعوذ بک من اللہ فی الغربت۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں جان نکالنے کے ٹائم یعنی اس سمے کفر سے، اور تجھ سے پناہ مانگتی ہوں بڑھاپے میں محتاجی سے، اور تجھ سے پناہ مانگتی ہوں غریبی میں بیماری سے۔ بہت بڑی فضیلت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک وہ نعمتیں، وہ اجر ضرور عطا فرمائیں گے، ضرور عطا ہوں گی۔ اللہ پاک اپنے صبر کرنے والے بندے پر عطا کرے گا، جو اس کا حق ہوگا اس کو مکمل طریقے سے پورا اجر عطا ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کہتا ہے کہ وَرَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، میری اولاد کو بھی اس بات کی توفیق دے
اور اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما، اے ہمارے پروردگار جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے، بے شک وہی بخشنے والا ہے اور وہی بخشتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا تمام کام اللہ پر چھوڑتی ہوں، بلا شبہ اللہ سب بندوں پر نگہبان ہے، بے شک وہی حاسب ہے اور وہی نگہبان ہے اور وہی حفاظت فرماتا ہے، وہی کافی ہے، اس کے سارے کام بہت پیارے ہیں، وہی آسانی عطا فرماتا ہے۔ نہ ہی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی ہے، کتنا بھی وہ اپنے بندوں کو عطا کرے تو اللہ کے جو خزانے ہیں اس میں ہرگز کبھی کمی نہیں ہوں گی۔